اور اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ سب کے سب ایک امت بن جائیں گے، یعنی سب کے ان کی چھتیں ہوتی
نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا، باقی جو کچھ بچ گیا وہ تو اس کے وارثوں کا مال ہے جو اس کے مرنے کے بعد بانٹیں گے۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ تمنا کرے گا میرے پاس تیسری بھی آ جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھرے گی۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان کے 3 دوست ہیں، اس کے علاوہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو شہوات سے ڈھانپ رکھا ہے، دنیا کی لذتوں سے، اور جنت کو ڈھانپ رکھا ہے ناگوار چیزوں سے، یعنی دنیا کی پریشانیاں مصیبتیں۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور اس کی ایکسپلینیشن ہے ابو داؤد میں، ترمذی میں اور سنن نسائی کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرمایا تو حضرت جبرائیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ جب وہ دیکھ کے آئے نا، ان کا یا اللہ مجھے نہیں لگتا آپ کو بندہ جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا، ایڈے کڑگے لا چھڑے نے، پنجابی کہتے ہیں کڑگا، آنکڑے لگا دیے پہنچنے کے لیے، اتنی ہرڈلز، اتنی آبسٹیکلز، مجھے نہیں لگتا آپ کو جنت میں پہنچنے میں کامیاب ہوگا۔ یہ حضرت جبرائیل فرشتوں کا سردار کہہ رہا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا اچھا ذرا دوزخ کو دیکھ کے آؤ، جہنم کو دیکھ کے کہا یا اللہ اتنا سخت عذاب، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بندہ ایسے عمل کرے کہ وہ دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہو، توبہ توبہ توبہ، ایڈا سوکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے، یعنی ان کو سٹے کروا کے، اور دوزخ کو ڈھانپ دیا دنیاوی شہوات سے، دنیا کی لذتوں سے، اور فرمایا اب جا کے ذرا دیکھو۔ جبرائیل علیہ السلام جب دوبارہ گئے دوزخ کو دیکھنے کے لیے کہ دوزخ تو ہر بندہ ہی پہنچ جائے گا سلپ ہو کے، اتنی زیادہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد لالچیں رکھی ہوئی ہیں، دنیا کی ساری آسائشیں، دنیا کی ساری لذتیں، دنیا کی ساری عیاشیاں، یہ گھیر گار کے انسان کو دوزخ میں لے جانے والی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے نہیں لگتا کہ اب کوئی شخص دوزخ سے بچ پائے گا، تو نے ایسے ہی معاملات کر دیے کہ لگتا ہے سارے دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یعنی وہ جبرائیل جو تھوڑی دیر پہلے ایک سٹیٹمنٹ دے رہے تھے 180 ڈگری بدل گئی۔ کیوں بدل گئی؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے طارق جمیل صاحب کے لیکچرز نہیں سنے ہوئے تھے،
میرے بھائیوں خدا بڑا ڈاڈا ہے، خدا کا کبھی ایک رخ بیان نہ کریں. یہ یعنی میں نے گھر تو نہیں، ساری حدیثیں بخاری مسلم سے ہیں، یہ کوئی قصہ کہانی تو نہیں صوفیاء کی کتابوں کی لکھی ہوئی میں بیان کر رہا ہوں، یہ بخاری مسلم بیان کر رہا ہوں. یہی وجہ ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چوراہے کے پاس سے گزرے، کچھ صحابہ کہہ کے لگا رہے تھے، ہنس رہے تھے، آپ رک گئے. آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے ہوتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. آج مجھے ایک بھائی پوچھ رہے تھے جی، وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ آج کل کچھ نوجوان مبلغین ہیں، انہوں نے لوگوں کو یعنی خدا سے دور کر دیا، ایک تھانے دار کا کانسیپٹ دیا ہے خدا کے بارے میں. یہ تھانے داری والا معاملہ نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ خدا کا وہ تعارف ہے جو قرآن کے اندر ہے، جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کروایا ہے. پورے قرآن کے اندر قرآن کا جو مزاج عیاشی کی زندگی ہوتی ہے. جیسے ہی جناب گردے فیل ہوتے ہیں، شوگر ہو جاتی ہے، وہ جناب کل میں وہ پرویز مشرف صاحب کی ایک آن لائن ان کو لیا ہوا تھا صحافی نے، وہ تو لگ ہی نہ تھا، وہ مشرف ہے، اس کی تو آواز ہی نہیں تھی نکل رہی، کس طرح مکے لہراتا تھا. اور اب مجھے تو پہلے لگا شاید کوئی عورت بول رہی ہے، پھر میں نے غور سے دیکھا، میں نے کہا تو مشرف صاحب ہے، آواز بھی بیٹھ گئی. یہ وقت کے ساتھ ہر چیز کافور ہو جاتی ہے. اور پھر اسی مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس شخص کو بلاؤ جس نے دنیا میں بڑی مفلسی کی زندگی گزاری لیکن مجھے رسپانس کیا، اور فرشتوں ذرا اسے ایک جنت کا پھیرا لگاؤ نا. وہ ایک پھیرا لگوائیں گے نا، پھر اللہ پوچھے گا اوے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا یا اللہ تیری عزت کی قسم کوئی تکلیف نہیں دیکھی. اگر یہ ہمیشہ کی کامیابیاں مجھے ملنی تھی تو وہ تکلیف ہی بھول جائے گا. دنیا میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان کو جب اپنی محنت کا پھل ملتا ہے تو انسان کو وہ یعنی میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم یونیورسٹی لائف کے اندر کتنی مشکل سے پڑھتے تھے، میکینیکل انجینئرنگ کے دوران پوری رات جاگ کے فجر پڑھ کے سویا کرتے تھے. آج ہمیں یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے وہ 5 سال کس تکلیف میں کاٹے ہوئے. حالانکہ یہ آسائش بھی ختم ہو جانے والی ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. اور یہ ایک کانٹے کی بات ہے جو سارے صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا سورۃ الاعلیٰ میں، بل تؤثرون الحیات الدنیا، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر وابقی، جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہی ایک کانٹے کی بات، یونیورسل ٹروتھ پچھلے سارے صحیفوں میں، ساری آسمانی کتابوں میں ایک ہی کانٹے کی بات تھی. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، چاہے وہ قرآن سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کے صحائف ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے، ایک ہی کانٹے کی بات تھی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے. تو اس ٹاپک پہ یعنی بے شمار بولا جا سکتا ہے. میں اس ٹاپک کو یہیں پہ کنکلوڈ کرتا ہوں اس حدیث پہ جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس اتنا ہی رزق دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے، بس سانس چلتی رہے، اتنا مجھے رزق ملے، میں اس پہ خوش ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری مسلم.